بانو قدسیہ اور اشفاق احمد کی جوڑی کا شمار ادبی دنیا کی معتبر ترین جوڑیوں میں ہوتا ہے۔ کتنا بڑا کلاسک ناول اشفاق احمد نے کتنی بے رحمی سے چوری کیا اور پی ٹی وی پر چلا دیا۔ اب بانو قدسیہ کے ناول راجا گت کا ذکر، جو لفاظی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس میں جو فلسفی بیان کی گئی ہے اس کا سائنسی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بانو آپا اپنی اس فکری شکست سے آگاہ تھیں۔ ضمناً عرض کیا جا سکتا ہے کہ بانو آپا اور اشفاق احمد اپنے دور سے 500 سال بعد پیدا ہوئے۔ کچھ لمحے بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ طے ہوتا ہے کہ کون کس شخص کا سیارہ بنایا جائے گا۔ جس طرح کسی خاص درجہ حرارت پر پہنچ کر ٹھوس مائع اور مائع گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے، اسی طرح کوئی خاص گھڑی بڑی نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ اس وقت ایک قلب کی سوئیاں کسی دوسرے قلب کے تابع کر دی جاتی ہیں۔ پھر جو وقت پہلے قلب کا رہتا ہے وہی وقت دوسرے قلب کی گھڑی بتاتی ہے۔ جو موسم، جو رت، جو دن پہلے قلب میں طلوع ہوتا ہے وہی دوسرے آئینے میں منعکس ہو جاتا ہے۔ دوسرے قلب کی اپنی زندگی رک جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں صرف بازگشت کی آواز آتی رہتی ہے۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری قامت سے ڈر نہ جائیں لوگ، میری قامت سے ڈر نہ جائیں لوگ، میں ہوں سورج، مجھے دیا لکھنا۔ بانو قدسیہ اور اشفاق احمد کی جوڑی کا شمار ادبی دنیا کی معتبر ترین جوڑیوں میں ہوتا ہے۔ دونوں نے اردو ادب کو لازوال کتابیں دیں۔ عام طور پر ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ایک ہی شعبے سے منسلک ہوں اور دونوں ہی اس شعبے میں نہ صرف کامیابیوں کے جھنڈے گاڑیں بلکہ ایک دوسرے کی کامیابیوں پر فخر بھی محسوس کریں۔ بانو قدسیہ 28 نومبر 1928 کو مشرقی پنجاب کے ضلع فیروزپور میں پیدا ہوئیں اور تقسیم ہند کے بعد لاہور آ گئیں۔ ان کے والد بدر الزماں ایک گورنمنٹ فارم کے ڈائریکٹر تھے اور ان کا انتقال صرف 31 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ اس وقت ان کی والدہ ذاکرہ بیگم کی عمر صرف 27 برس تھی۔ بانو قدسیہ کی عمر اس وقت 3.5 سال تھی۔ بانو قدسیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی قصبے میں ہی حاصل کی۔ انہوں نے کنیڈ کالج برائے خواتین لاہور سے ریاضیات اور اقتصادیات میں گریجویشن کیا۔ بعد ازاں انہوں نے 1951 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے اردو کی ڈگری حاصل کی۔ انہیں بچپن سے ہی کہانیاں لکھنے کا شوق تھا اور 5ویں کلاس سے انہوں نے باقاعدہ لکھنا شروع کر دیا تھا۔ جب 5ویں کلاس میں تھیں تو اسکول میں ڈرامہ فیسٹیول کا انعقاد ہوا جس میں ہر کلاس کو اپنا اپنا ڈرامہ پیش کرنا تھا۔ بہت تلاش کے باوجود بھی کلاس کو 30 منٹ کا کوئی اسکرپٹ دستیاب نہ ہوا۔ چنانچہ کلاس فیلوز اور اساتذہ نے اس کام کے لیے بانو قدسیہ کی طرف دیکھا، جن کی پڑھنے لکھنے کی عادت کلاس میں سب سے زیادہ تھی۔ ان سے درخواست کی گئی کہ تم یہ ڈرامہ لکھ دو۔ انہوں نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے جتنی بھی اردو آتی تھی اس ڈرامے میں لکھ دی۔ یہ ان کی پہلی کاوش تھی۔ اس ڈرامے کو اسکول بھر میں پہلا پرائز ملا۔ اس حوصلہ افزائی کے بعد وہ میٹرک تک افسانے اور ڈرامے ہی لکھتی رہیں۔ جس وقت انہوں نے بی اے کا امتحان دیا اس وقت 47 کے فسادات کی آگ پھیل چکی تھی۔ گرداسپور اور شاہ عالمی اس آگ کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ اس آگ کے دریا میں بانو قدسیہ بی اے کے پیپرز دینے کے لیے ایف سی کالج جاتی رہیں، کیونکہ فسادات کی وجہ سے کنیڈ کالج میں امتحانی سینٹر نہ کھل سکا تھا۔ بی اے کا امتحان کسی طرح دے دیا، فسادات پھیلتے چلے گئے۔ بانو قدسیہ اپنے خاندان کے ہمراہ گرداسپور میں، جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، مطمئن تھیں کہ یہ حصہ پاکستان کے حصے میں ہی آئے گا۔ مگر رات 12 بجے اعلان ہو گیا کہ گرداسپور پاکستان میں نہیں ہے۔ چنانچہ بانو قدسیہ اپنے کنبے کے ہمراہ پتن پہنچی، جہاں سے رات کو قافلے نکل کر جایا کرتے تھے۔
اور اکثر قافلے رات کو قتل بھی کر دیے جاتے تھے۔ بانو قدسیہ کا آدھا قافلہ بچھڑ گیا تھا اور آدھا قتل ہو گیا تھا۔ 3 ٹرک پاکستان پہنچے، ایک میں بانو قدسیہ، ان کی والدہ اور بھائی بچ گئے تھے، جبکہ دوسرے رشتہ دار قتل کر دیے گئے تھے۔ پاکستان پہنچ کر بانو قدسیہ کو BA کے رزلٹ کا پتہ چلا، جس میں انہیں کامیابی ملی تھی۔ اپنے لکھنے کے حوالے سے بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی سے اصلاح نہیں لی اور نہ کبھی کچھ پوچھا، تا وقت کہ میری شادی نہیں ہو گئی۔ اس کے بعد اشفاق احمد صاحب میرے بڑے معاون و مددگار اور استاد ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہیں لکھنا ہے تو ایسا لکھو کہ کبھی مجھ سے 2 قدم آگے رہو اور کبھی 2 قدم پیچھے، تاکہ مقابلہ پورا ہو۔ اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ اشفاق احمد صاحب نے ہمت بھی دلائی اور حوصلہ شکنی بھی کی، میری کئی باتوں پر خوش بھی ہوئے اور آخری دن تک ان کا رویہ استاد کا ہی رہا۔ میں انہیں شوہر کے ساتھ ساتھ اپنا استاد بھی سمجھتی رہی ہوں۔ بانو قدسیہ نے FA اسلامیہ کالج لاہور جبکہ BA کنیڈ کالج لاہور سے کیا۔ 1949 میں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں MA اردو میں داخلہ لیا۔ یہاں اشفاق احمد ان کے کلاس فیلو تھے۔ دونوں کی مشترکہ دلچسپی ادب پڑھنا اور لکھنا تھا۔ دسمبر 1956 میں بانو قدسیہ کی شادی اشفاق احمد سے ہو گئی۔ دونوں لکھاری تھے اور ادب سے گہرا شغف رکھتے تھے۔ شادی کے بعد دونوں رائٹرز کام میں جٹ گئے۔ 1 سال بعد انہوں نے ایک ادبی رسالہ داستان گو کا اجرا کیا۔ تمام کام خود کرتے تھے۔ رسالے کا سرورق بانو قدسیہ کے بھائی پرویز کا فن کمال ہوتا تھا، جو ایک آرٹسٹ تھے۔ 4 سال تک داستان گو کا سلسلہ چلا، پھر اسے بند کرنا پڑا۔ اشفاق احمد ریڈیو پر اسکرین رائٹر تھے۔ وہ دونوں ریڈیو کے لیے ڈرامے لکھتے تھے۔ تلقین شاہ اشفاق احمد کا شاہکار 1962 سے جاری ہوا۔ بانو قدسیہ نے افسانوں، ناولز، ٹی وی، ریڈیو ڈراموں سمیت نثر کی ہر صنف میں قسمت آزمائی کی۔ 1981 میں شائع ہونے والا ناول راجہ گدھ بانو قدسیہ کی حقیقی شناخت بنا۔ موضوع کے لحاظ سے یہ ناول در حقیقت ہمارے معاشرے کے مسائل کا ایک ایسا تجزیہ ہے جو اسلامی روایت کے عین مطابق ہے، اور وہ لوگ جو زندگی، موت اور دیوانگی کے حوالے سے تشکیلی مراحل میں گزر رہے ہیں، بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ، ان کے لیے یہ ایک گراں قدر حیثیت کا حامل ناول ہے۔ یہ ناول مڈل کلاس کی جوان نسل کے لیے محض اسی لیے دلچسپی کا باعث نہیں ہے کہ ناول کی بنیادی کردار یونیورسٹی کی کلاس میں ایک دوسرے سے آشنا ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کشش کا باعث ہے کہ بانو قدسیہ نے جذبات اور اقدار کے بحران کو اپنے ناول کا موضوع بنایا ہے اور اسلامی اخلاقیات سے عدم وابستگی کو انتشار کا سبب اور مراجعت کو طریقہ نجات بتایا ہے۔ راجہ گدھ کا مطالعہ کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا ناول ہے۔ راجہ گدھ کے 14 سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ بانو قدسیہ نے 27 کے قریب ناول، کہانیاں، ڈرامے لکھے۔ راجہ گدھ کے علاوہ باز گشت، امر بیل، دوسرا دروازہ، تمثیل، حاصل گھاٹ اور توجہ کی طالب قابل ذکر ہیں۔ بانو قدسیہ نے اردو اور پنجابی زبانوں میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے بہت سے ڈرامے بھی لکھے۔ ان کے ایک ڈرامے آدھی بات کو کلاسک کا درجہ حاصل ہے، جبکہ ان کی دیگر تصانیف میں آتش زیر پا، آدھی بات، ایک دن، آسے پاسے، چہار چمن، چھوٹا شہر بڑے لوگ، دست بتستہ، دوسرا قدم، فٹ پاتھ کی گھاس، حاصل گھاٹ، ہوا کے نام، ہجرتوں کے درمیاں، کچھ اور نہیں، لگن اپنی اپنی، مرد ابریشم، موم کی گلیاں، ناقابل ذکر، پیا نام کا دیا، پروا، اور ایک دن، سامان موجود، شہر بے مثال، شہر لازوال، آباد ویرانے، سدھراں، سورج مکھی بھی شامل ہیں۔ ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں 2003 میں ستارہ امتیاز اور 2010 میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔
اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کی شادی کے حوالے سے معروف مصنف ممتاز مفتی نے اپنی کتاب الکھ نگری میں سارا واقعہ تحریر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان دونوں کی دوستی کا آغاز بہت دلچسپ تھا۔ اشفاق احمد کا شمار کالج کے شوقین مزاج لڑکوں میں ہوتا تھا، جو کہ لڑکیوں سے دوستی میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، لیکن اگر کوئی لڑکی ان کی پیش قدمی کا مثبت جواب دیتی تو وہ فوراً اس سے دور ہٹ جاتے۔ ان کی نظر انہی لڑکیوں کے بیچ میں جب بانو قدسیہ پر پڑی تو ان کو بانو قدسیہ بہت مختلف لگیں۔ ایک دن بات کے آغاز کے لیے اشفاق احمد بانو قدسیہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو گئے اور ایک آنے کا سوال کیا، جس پر بانو قدسیہ نے ان سے دریافت کیا کہ ایک آنا کس لیے چاہیے؟ تو اشفاق احمد کا کہنا تھا کہ ان کو سگریٹ پینی ہے۔ اس کے بعد سے بانو قدسیہ نے ہر وقت اپنے پرس میں کھلے پیسے رکھنے شروع کر دیے تاکہ اشفاق احمد کو ایک آنا دے سکیں۔ رفتہ رفتہ یہ ایک آنا ایک محبت میں بدلنے لگا، مگر اشفاق احمد جانتے تھے کہ ان کے گھر والے اس رشتے کے لیے راضی نہ ہوں گے۔ تبھی انہوں نے اداسی اوڑھ لی۔ دوسری طرف بانو قدسیہ کی والدہ بھی ایک گرلز کالج کی پرنسپل اور اصولوں کی سخت خاتون تھیں۔ وہ بھی بغیر ماں باپ کے اشفاق احمد کا رشتہ بیٹی کے لیے قبول کرنے کو تیار نہ تھیں۔ اسی دوران اشفاق احمد کو 2 سال کے لیے روم جانا پڑا، اور واپس آنے کے بعد جب گھر والوں نے اشفاق احمد کی شادی کی کوشش شروع کی تو اشفاق احمد نے شادی سے منع کر دیا، جبکہ انہوں نے اسی دوران دوبارہ سے بانو قدسیہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس موقع پر اشفاق احمد کا ساتھ ان کے دوست محمد حسین اور ممتاز مفتی نے دیا، اور انہوں نے پہلے اشفاق احمد کی ماں کو ان کی محبت کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد ان کے بڑے بھائی جن کو کہ کھکھو کہتے تھے ان کو اس شادی کے لیے تیار کیا، مگر اشفاق احمد کے والد کسی صورت اس شادی کے لیے تیار نہ تھے۔ دوسری جانب بانو قدسیہ کی والدہ بھی اس شادی کے لیے تیار نہ تھیں، جس کے بعد مجبوراً ان دونوں کو والدین کے بغیر نکاح کرنا پڑا، اور اس طرح دسمبر سن 1956 میں ایک رات ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اشفاق احمد کے بھائی محمد حسین اور ممتاز مفتی اس موقع پر موجود تھے جب نکاح پڑھایا گیا۔ اس طرح سے صرف ایک آنے نے ان دونوں کو ملا دیا۔ پھر اس جوڑے نے اس طرح زندگی گزاری کہ سب لوگ ان پر رشک کرتے۔ جوانی سے بڑھاپے تک دونوں یک جان دو قارب رہے۔ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک لکھاری تھے۔ انہوں نے آپس میں لکھنے کی ایسی مقابلہ بازی کی کہ اردو ادب کا دامن اپنے فن پاروں سے بھر دیا۔ ریڈیو اور ٹی وی پر بانو قدسیہ اور اشفاق احمد نصف صدی سے زائد عرصے تک حرف و صورت کے اپنے نرالے رنگ دکھاتے رہے۔ ٹی وی پر بانو قدسیہ کی پہلی ڈرامہ سیریل سدھنا تھی، جبکہ اشفاق احمد کی پہلی سیریز ٹالی تھلے تھی۔ بانو قدسیہ کا پنجابی میں لکھنے کا تجربہ ریڈیو کے زمانے میں ہی ہوا۔ ریڈیو پر انہوں نے 1965 تک لکھا، پھر ٹی وی نے انہیں بہت مصروف کر دیا۔ بانو قدسیہ نے ٹی وی کے لیے کئی سیریل اور طویل دورانیے کے ڈرامے تحریر کیے، جن میں دھوپ جلی، خانہ بدوش، کلو اور پیا نام کا دیا جیسے ڈرامے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ٹی وی ڈراموں پر بھی انہیں بہت سے ایوارڈز ملے اور کمال فن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ لاہور کے جنوب میں واقع ماڈل ٹاؤن کے داستان سرائے میں اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کی یادیں بکھری ہوئی ہیں۔ ان دونوں کا تخلیقی سفر جیسے جیسے طے ہوتا گیا، داستان سرائے کے نقوش ابھرتے گئے۔ ان کا گھر داستان سرائے ان دونوں کی شب و روز محنت کا امین ہے۔ جناب اشفاق احمد خان ہندوستان کے شہر ہوشیار پور کے ایک چھوٹے سے گاؤں خانپور میں ڈاکٹر محمد خان کے گھر 22 اگست 1925 کو پیدا ہوئے۔ اشفاق احمد ایک کھاتے پیتے پٹھان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد ایک قابل، محنتی اور جابر پٹھان تھے، جن کی مرضی کے خلاف گھر میں پتا بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ گھر کا ماحول روایتی تھا، بندشیں ہی بندشیں تھیں۔ اشفاق احمد کی پیدائش کے بعد ان کے والد ڈاکٹر محمد خان کا تبادلہ خانپور انڈیا سے فیروز پور ہو گیا۔ اشفاق احمد نے اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز اسی گاؤں فیروز پور سے کیا اور فیروز پور کے قصبے مکستر سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔
حمید کہتے ہیں اشفاق احمد کا حویلی نما آبائی مکان محلہ حجرہ واری پتی میں واقع تھا۔ اس ایک منزلہ مکان کے سامنے ایک باڑہ تھا جس میں گھوڑے، بھینسیں اور دوسرے جانور بندھے رہتے۔ اسی قصبے مکستر کے اسکول میں اشفاق احمد نے 1943 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اشفاق احمد نے ایف اے کا امتحان بھی اسی قصبے فیروز پور کے کالج رام سنگھ داس سے پاس کیا۔ اس کے علاوہ بی اے کا امتحان بھی امتیازی نمبروں کے ساتھ فیروز پور آر ایس ڈی کالج سے پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد اشفاق احمد اپنے خاندان کے ہمراہ فیروز پور بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ پاکستان آنے کے بعد اشفاق احمد نے گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ اردو میں داخلہ لیا، جہاں کل 6 طلباء و طالبات زیر تعلیم تھے۔ کالج میں انگریزی کے اساتذہ اردو پڑھایا کرتے تھے، کتابیں بھی انگریزی میں تھیں، جبکہ اپنے وقت کے معروف اساتذہ پروفیسر سراج الدین، خواجہ منظور حسن، آفتاب احمد اور فارسی کے استاد مقبول بیگ بدخشانی گورنمنٹ کالج سے وابستہ تھے، اور یہ سب اشفاق احمد کے استاد رہے۔ اس زمانے میں بانو قدسیہ نے بھی ایم اے اردو میں داخلہ لیا۔ جب بانو نے پہلے سال پہلی پوزیشن حاصل کی تو اشفاق احمد کے لیے مقابلے کا ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو گیا۔ انہوں نے بھی پڑھائی پر توجہ مرکوز کر لی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سال کے آخر میں اشفاق احمد اول نمبر پر رہے، جبکہ بانو قدسیہ دوسری پوزیشن حاصل کر سکی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا۔ اٹلی کی روم یونیورسٹی اور گرے نوبلے یونیورسٹی فرانس سے اطالوی اور فرانسیسی زبان میں ڈپلومے کیے، اور نیو یارک یونیورسٹی سے براڈ کاسٹنگ کی خصوصی تربیت حاصل کی۔ اشفاق احمد نے دیال سنگھ کالج لاہور میں 2 سال تک اردو کے لیکچرر کے طور پر کام کیا، اور بعد میں روم یونیورسٹی میں اردو کے استاد مقرر ہو گئے۔ وطن واپس آ کر انہوں نے ادبی مجلہ داستان کو جاری کیا، جو اردو کے ابتدائی رسالوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 2 سال ہفت روزہ لیل و نہار کی ادارت بھی کی۔ وہ 1967 میں مرکزی اردو بورڈ کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے، جو بعد میں اردو سائنس بورڈ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ 1979 تک اس ادارے سے وابستہ رہے۔ وہ صدر جنرل ضیاء الحق کے دور میں وفاقی وزارت تعلیم کے مشیر بھی مقرر کیے گئے۔ اشفاق احمد ان نامور ادیبوں میں شامل ہیں جو قیام پاکستان کے فوراً بعد ادبی افق پر نمایاں ہوئے۔ 1953 میں ان کا افسانہ گڈریا ان کی شہرت کا باعث بن گیا۔ انہوں نے اردو میں پنجابی الفاظ کا تخلیقی طور پر استعمال کیا اور ایک خوبصورت شگفتہ نثر ایجاد کی جو انہی کا وصف سمجھی جاتی ہے۔ اردو ادب میں کہانی لکھنے کے فن پر اشفاق احمد کو جتنا عبور تھا وہ کم لوگوں کے حصوں میں آیا۔ ایک محبت 100 افسانے اور اجلے پھول ان کی ابتدائی افسانوں کے مجموعے ہیں۔ بعد میں سفر در سفر جو کہ ایک سفر نامہ تھا، کھیل کہانی ایک ناول تھا، ایک محبت 100 ڈرامے یہ ایک ڈرامہ سیریز تھی، اور طوطا کہانی جو کہ ایک اور ڈرامہ سیریز تھی، یہ ان کی نمایاں تصانیف ہیں۔ 1965 تک انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور پر ایک ہفتہ وار فیچر پروگرام تلقین شاہ کے نام سے کرنا شروع کیا، جو اپنے مخصوص طرز مزاح کی وجہ سے بہت مقبول ہوا اور 30 سال سے زیادہ چلتا رہا۔ ان کی تخلیقات میں سے مختصر کہانیوں کے مجموعے ایک زخم اور صحیح کا ترجمہ فارسی میں سمیرہ گیلانی نے کیا۔ آسودگی، ایک ہی بولی، ایک محبت 100 ڈرامے اور ڈرامے، بند گلی، بندہ زمانہ، ڈھنڈورا، دھینگا مشتی، گڈریا، اجلے پھول، گلدان، حیرت کدا، حسرت تعمیر، جنگ بجنگ، کھیل تماشا، کھٹیا وٹیا، منچلے کا سودا، مہمان سرائے، ننگے پاؤں، پڑاؤ، سفر در سفر، سفر مینا، شہر آرزو، شاہلا کوٹ، شورا شوری، سبحانے فسانے، طلسم ہوش افزا، اچے برج لاہور دے، وداع جنگ اور زاویہ ان کے قلم سے نکلے شاہکار ہیں۔ 60 کی دہائی میں اشفاق احمد نے دھوپ اور سائے نام سے ایک نئی طرح کی فیچر فلم بنائی، جس کے گیت مشہور شاعر منیر نیازی نے لکھے اور طفیل نیازی نے اس کی موسیقی ترتیب دی تھی، اور اداکار قوی خان اس میں پہلی مرتبہ ہیرو کے طور پر آئے تھے۔ تاہم فلم باکس آفس پر مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ 7 ستمبر 2004 کو جگر کی رسولی کی وجہ سے اشفاق احمد کا اچانک انتقال ہو گیا۔
اور جی بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔ ان کی زوجہ بانو قدسیہ اور ان کا بڑا بیٹا ان کے قدموں کی طرف مدفون ہیں۔ فیض احمد فیض اور ایلس فیض بھی اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ ان کی تمام قلمی کاوشوں اور ناموری کے باوجود کچھ لوگ ان پر بے حد تنقید بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک میں جمہوریت مخالف قوتوں کا ساتھ دیا، کبھی آمریت کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ ان کی تحریروں سے معاشرے میں کوئی بہتری پیدا نہیں ہوئی، بلکہ کچھ لوگ تو ان کی کچھ تحریروں کو چربا بھی قرار دیتے ہیں۔ جیسے شہزاد ناصر نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ میں قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی، بابا یحییٰ وغیرہ کے سلسلے اور کڑی کے بانو قدسیہ اور اشفاق احمد کو ناپسندیدہ ترین ادیب سمجھتا ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ ان سب کی نیت ٹھیک ہو اور یہ ساری کاریگری لفظی اور کنفیوز نانسنس انجانے میں سرزد ہوئی ہو، لیکن پاکستان کی ایک بڑی لوور مڈل اور مڈل کلاس پر ان کے اثرات تقاضا کرتے ہیں کہ بے رحم تجزیہ کیا جائے۔ ان لوگوں نے پاکستان خصوصاً اہلیان پنجاب کو ذہنی طور پر لولا لنگڑا کیا، پوری پنجاب قوم کو دولے شاہ کا چوہا بنانے کی کوشش کی۔ جنرل ضیاء الحق ایک طرف طاقت کا بے رحمانہ استعمال کر رہا تھا تو دوسری طرف عام آدمی کو ملا کے ذریعے شکار کر رہا تھا، جبکہ تعلیم یافتہ مڈل کلاس کو اشفاق احمد، بانو قدسیہ جیسے دانشوروں کے ذریعے برین واش کر رہا تھا۔ پوری قوم کو تصوف کی افیم کھلا کر مزاحمت کا راستہ ترک کر کے ناجائز اور ظالم حکمران کی اطاعت کرنے کا درس دیا گیا۔ یہ فوجی حکمران کے جوتے پالش کر کے اپنی خدمات کا صلہ وصول کرتے رہے اور قوم کو صبر و توکل کی افیم کھلاتے رہے۔ جہاں فیض، جالب اور دیگر ترقی پسند ادیب و شاعر جیلوں میں بند تھے، یہ دونوں میاں بیوی ٹی وی پر چڑھے ہوئے تھے۔ بغیر مزاحمت کے سارا میدان کھلا چھوڑ دیا گیا تھا کہ ریاست اور حکمران طبقات کے مفاد میں ذہن سازی کریں۔ یہ لوگ حقیقی تخلیق کار بھی نہیں تھے۔ اشفاق احمد نے بھی اپنے شاہکاروں کے آئیڈیاز غیر ملکی ادب سے چرائے ہیں اور ان کو اپنے نام سے اردو ادب میں ڈھال کر خود کو اعلیٰ درجے کا ادیب منوا لیا ہے، قوم کو بیوقوف بنایا ہے۔ میں نے اشفاق احمد کا ایک لانگ ٹی وی پلے دیکھا جس کا عنوان ہے سونا ملا نہ پی۔ اس میں گاؤں کا ایک سیدھا سادہ انسان اپنی معشوق کو انتظار کا کہہ کر پیسے کمانے شہر جاتا ہے، پھر اس کی رونقوں میں کھو جاتا ہے۔ زمانے بعد واپسی کا خیال آتا ہے تو وہ ویسے ہی کالے بالوں والا نوجوان ہوتا ہے اور اس کی معشوق سفید بالوں والی بوڑھی۔ ملاقات پر وہ اس کو اپنے چاہنے والے کا بیٹا سمجھتی ہے۔ در حقیقت یہ ایک لاطینی ناول ہے۔ اس کا خیال چرایا گیا ہے کہ ایک نوجوان اپنی محبوبہ سے سمندروں کے سفر پر نکلتے ہوئے الوداع ہوتا ہے کہ میرا یہی انتظار کرنا۔ وہ ہر روز شام کو ساحل پر جا کر اس کا انتظار کرتی ہے، حتیٰ کہ 20 سال گزر جاتے ہیں۔ وہ ویسے ہی روزانہ انتظار کرتی رہتی ہے کہ 20 سال بعد شام کو ایک کشتی ساحل پر آتی ہے۔ اس میں سے ایک جھریوں بھرا بڈھا اترتا ہے اور اس لڑکی کی طرف بڑھتا ہے۔ لڑکی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگتی ہے کہ تم وہ تو نہیں جس کا مجھے انتظار تھا۔ کتنا بڑا کلاسک ناول اشفاق احمد نے کتنی بے رحمی سے چوری کیا اور پی ٹی وی پر چلا دیا۔ اب بانو قدسیہ کے ناول راجا گت کا ذکر، جو لفاظی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس میں جو فلسفی بیان کی گئی ہے اس کا سائنسی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے بے سروپا باتوں کو تحریر کے زور پر لوگوں کے ذہن میں ٹھونسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چونکہ یہ تمام کوششیں زمانے کے اعتبار سے اپنا اثر کھو چکی تھیں، اس لیے کسی بھی طرح کے نتائج دینے میں ناکام رہیں۔ اور بانو آپا اور اشفاق احمد کا فلسفہ بے پناہ عوامی مقبولیت کے باوجود کوئی قابل ذکر مثبت سماجی اثرات نہ پیدا کر پایا۔ میرا قیاس ہے کہ بانو آپا اپنی اس فکری شکست سے آگاہ تھیں۔ ضمناً عرض کیا جا سکتا ہے کہ بانو آپا اور اشفاق احمد اپنے دور سے 500 سال بعد پیدا ہوئے۔ خیر، یہ تو ایک ان کی سوچ ہے اور اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ بہت سے ادبی حلقوں میں ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اس قسم کی سوچ بھی رکھتا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ یہاں ضروری سمجھا۔ خیر، تمام تر تنقید کے باوجود اس ادیب میاں بیوی نے کبھی کسی مخالفت کرنے والے کو جواب نہیں دیا۔ حلیمی، بردباری اور شفقت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔
وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کہی ہوئی باتیں اقوال زرعی بن گئیں۔ آج کے دور میں بانو قدسیہ کے کچھ اقوال بہت مشہور ہوئے ہیں جن کو سوشل میڈیا پر بہت مقبولیت مل رہی ہے۔ کبھی ان کی پوسٹ بنتی ہیں، کبھی ان کی میمز بنتی ہیں، اور وہ باتیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ پروفیٹک ورڈز ہیں۔ وہ کہتی ہیں جو شخص تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو، نہ تمہاری تعریف ہوگی اور نہ تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی۔ تعلق تو چھتری ہے، ہر ذہنی جذباتی جسمانی غم کے آگے اندھا شیشہ بن کے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ محبت سفید لباس میں ملبوس امر عیار ہے، ہمیشہ دو راہوں پر لا کھڑا کر دیتی ہے۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستانوں میں زیتونوں کے باغ لگا دیتی ہے۔ چھوٹا بن کے رہو تو بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ ایسے علاقے میں نہیں رہنا چاہیے جہاں دینی مسئلہ بتانے والے عالم اور جسم کا علاج کرنے والے طبیب موجود نہ ہوں۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اسی طرح خواتین کے لیے بانو قدسیہ کہتی ہیں، عورت تب اپنی عمر غلط بتانے لگتی ہے جب اس کا چہرہ اس کی صحیح عمر بتانے لگتا ہے۔ مرد کے دکھ عورت کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرائیت کر جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور کرتے ہیں۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو، اس ایک کھانے کے لیے لڑکی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے۔ اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہے۔ عورت کی خوبصورتی حیرت کا ایک لمحہ ہے جس میں مرد قید ہو جاتا ہے۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، بلکہ سچ سننا بہت بڑا کمال ہے۔ سچا پیار عورت کی زندگی میں ایک بار آتا ہے اور بے وقوف عورت اپنی انا کے باعث اسے کھو کر زندگی بھر پچھتاتی ہے۔ عموماً محبت کی ناکامی کے بعد لوگ اپنی ذات کی تذلیل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ عورت میں ڈٹے رہنے کی بڑی قوت ہوتی ہے۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ مڈل کلاس لڑکی کو بدنامی کا بہت ڈر ہوتا ہے۔ یہ عشق نہیں کرتی، یہ شوہر تلاش کرتی ہیں۔ بانو قدسیہ مزید کہتی ہیں کہ عورت کے لیے عموماً مرد کی کشش کے 3 پہلو ہوتے ہیں: بے نیازی، ذہانت اور فصاحت۔ پرانی عمارتیں اپنا آپ منوائے بغیر آگے نہیں جانے دیتی۔ امیروں کی زندگی میں ہمیشہ ڈاکٹر، دکھ اور بڑے بڑے ناسور رہتے ہیں۔ معروف لکھاری عطاء الحق قاسمی اس ادیب جوڑے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں بانو قدسیہ کو اردو ادب کی مدر ٹریسا سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک مدر ٹریسا مامتا کی علامت ہے، اور بانو آپا کی شخصیت کا اگر نچوڑ بیان کیا جائے تو وہ ایک ہی لفظ یعنی مامتا میں سمویا جا سکتا ہے۔ سراپا محبت، سراپا شفقت، دعائیں ہی دعائیں۔ کوئی چھوٹا ہو یا کوئی بڑا، ان کے سامنے آتا تھا تو ایک معصوم سا بچہ بن جاتا تھا جو بانو آپا سے محبتیں، شفقتیں اور دعائیں سمیٹ کر ہی جاتا تھا۔ پاکستان بھر کے سینئر ادیبوں سے میرا نیازمندی کا رشتہ ہے۔ میں ان کے گھروں میں آتا جاتا رہا ہوں۔ ان میں سے کچھ تو میاں بیوی ایک دوسرے سے ویسے ہی نالاں نظر آتے ہیں، جبکہ ادیبوں میں شاید ایک آدھ جوڑا اور بھی ہو، جو بہرحال میرے علم میں تو نہیں ہے، جو اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کی طرح ایک دوسرے سے من تو شدم تو من شدی ایسے رشتے میں منسلک ہو اور ادب اور دوسرے امور میں ایک دوسرے کے دست و بازو بھی رہے ہوں۔ آپ یقین کریں، مجھے تو بانو آپا کی نظروں میں اشفاق صاحب کے لیے ایک جھلک مامتا کی بھی نظر آتی تھی۔ عجیب لوگ تھے۔ میرے جیسا ایک ادنا شخص بھی اپنی گوناگو مصروفیات کی وجہ سے ان نیک فطرت لوگوں کے لیے جو مجھ سے بلا وجہ محبت کرتے ہیں زیادہ وقت نہیں نکال پاتا، مگر بانو آپا اور اشفاق صاحب کے گھر داستان سرائے کے دروازے ہر ادنا اور اعلیٰ کے لیے کھلے رہتے تھے۔ جو بات مجھے بہت اچھی لگتی تھی
घर में मुलाजिम होने के बावजूद मियाँ बीवी दोनों खुद मेहमान नवाजी के फ़राइज़ अंजाम देते थे। अगर खाने का वक्त होता और घर पर काम करने वाली ना होती तो बानो आपा बावर्ची खाने में चली जाती और तवे पर गरम गरम रोटियां बनाने लग जाती। मुझे एक दावत याद है जिसमें अशफाक अहमद और बानो आपा घर के लॉन में कबाब तैयार करने में मशगूल थे। आपा कीमे में मसाला मिक्स कर रही थीं और अशफाक अहमद किसी माहिर कबाबिये की तरह इसे सलाख में लगा लगा कर दहकते कोयलों में रखते जाते और फिर इसे उलट पलट करते रहते। आखिरी दिनों में बानो आपा तकरीबन गोशा नशीन होकर रह गई थीं, मगर मैं उनके बेटे अनीक को सलाम पेश करता हूँ, जो दोस्तों की फरमाइश पर उन्हें मना कर तकरीबात में ले आते। वो उन्हें मेरी दरख्वास्त पर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी लेकर आए थे, जिससे कॉन्फ्रेंस की रौनकों में चार चांद लग गए थे। अनीक एक काम ये भी करता था कि अपनी वालिदा की तन्हाई को दूर करने के लिए उनसे मोहब्बत करने वालों को अपने घर मदऊ कर लेता था। जहां बानो आपा कम बोलती लेकिन हमारी ऊट पटांग बातों से महजूज ज़रूर होती। उसने अपनी अम्मा और हमारी आपा के लिए एक मेड यानी मुलाजिमा भी रखी हुई थी, जो हमा वक्त उनकी खिदमत पर मामूर थी। आपा मशरकी तहजीब का जीता जागता नमूना थी, चुनाचे उनके मिजाज से वाकफियत की बिना पर वो मेड हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपा का दुपट्टा सीधा करती थी। उनके यहाँ 3 बेटे पैदा हुए, अनीक अहमद खान, अनीस अहमद खान और असीर अहमद खान। दास्तान सराय का इंतज़ाम असीर अहमद चला रहे हैं। दास्तान सराय ज़ाती तौर पर मेरी बचपन और जवानी की यादों का हिस्सा है। अशफाक साहब, बानो आपा से जो मुलाकातें रहीं, उन्हें मैं अपनी ज़िंदगी का असासा मानता हूँ। मैं क्योंकि सी ब्लॉक के बिल्कुल साथ ही मेरा घर है, तो अक्सर शाम को वॉक करते हुए बानो आपा और अशफाक साहब को देखा करते थे। कभी कभी उनके साथ बैठकर गुफ्तगू भी करते थे। उनकी गुफ्तगू, उनके साथ गुजरे हुए लम्हे मेरे लिए मेरी ज़िंदगी के यादगार तरीन लम्हों में से एक है और मेरा असासा है। ऐसे लोग, ऐसे द्योकामत लोग जिन्होंने अपनी तारीफ भी सुनी तो उसको अपनी अना पर सवार नहीं किया, अपनी तनकीद भी सुनी तो किसी को जवाब नहीं दिया, सर नीचे करके जो उनका काम था वो करते रहे और अपनी कोशिश जारी रखी। उनकी कोशिश किस हद तक कामयाब हुई, किस हद तक नाकाम हुई, इसका फैसला वक्त करेगा। कम से कम मेरे और मेरे जैसे और बहुत से लोगों के लिए उनकी किताबें, उनकी कही हुई बातें मशअले राह हैं। खुदा उनको गरीक़ रहमत करे। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।